السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سیو ٹی وی۔ قدیم دور سے ہی آسمان پر جگمگاتے فلکی اجسام نے انسان کو اپنی جانب متوجہ رکھا ہے۔ انسانی تخیل نے ان چاند ستاروں کو دیوتاؤں سے منسوب کیا تو کبھی ان کو جادوئی روشنی کہا۔ اسی انسانی تجسس کی وجہ سے موجودہ دور میں جہاں سائنس کی دیگر شاخوں نے ترقی کی، وہیں فلکیات نے بھی ترقی کی اور نئے نظریات نے جنم لیا۔ آج کے دور میں فلکیات کے حوالے سے جتنا علم موجود ہے، اس کا تصور کرنا بھی قدیم انسان کے لیے مشکل تھا۔ دوسرے سیاروں اور دور دراز ستاروں کا علم یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی دلچسپی اور تجسس کا باعث ہے، لیکن بلا شبہ ہمارا سیارہ زمین بھی انتہائی منفرد سیارہ ہے جو کہ کئی سائنسی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ منفرد کیسے ہے؟ زمین سارے سیاروں سے واحد سیارہ ہے جس پر زندگی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سیارہ زمین وجود میں کیسے آئی؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اس طرح زمین کا بھی آغاز ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنی زمین کی موجودہ حالت میں پہنچنے تک کن مراحل سے گزری۔ ہمارے یوٹیوب چینل سیو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ آج سے تقریباً 5 ملین سال قبل زمین کا آغاز سولر سسٹم میں ہوا۔ اس دور میں سورج کے گرد سیارے نہیں بلکہ گرد کے بادل گردش کیا کرتے تھے۔ باہم قوت کے باعث ان گرد کے بادلوں نے مل کر چٹانوں کی شکل اختیار کر لی۔ کئی ملین سالوں کے عرصے میں ان چٹانوں نے مل کر کئی سیاروں کو جنم دیا۔ 4.45 ملین تک سورج کے گرد کئی سیاروں کا ظہور ہو چکا تھا۔ انہی سیاروں میں ہماری زمین بھی شامل تھی، مگر اس وقت زمین کو ہرا بھرا زندگی سے بھرپور سیارہ نہ تھی، بلکہ زمین لاوے کا کھولتا ہوا سمندر تھی جس کا درجہ حرارت 1200 ڈگری سیلسیس تھا، جبکہ فضا کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور آبی بخارات پر مبنی تھی اور کافی زہریلی تھی۔ اس وقت زمین پر زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 4.5 ملین سال قبل زمین کے وجود کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب مریخ جتنا بڑا سیارہ زمین کے مقناطیسی میدان میں تیز رفتاری سے زمین کی طرف آنے لگا۔ اس کے نتیجے میں سیارے اور زمین کے درمیان تصادم ہوا۔ اس تصادم کی شدت اتنی تھی کہ دونوں سیارے پگھل گئے۔ دوسرے سیارے کا بیشتر حصہ زمین کا حصہ بن گیا، جبکہ تصادم کی وجہ سے اربوں ٹن ملبہ زمین کے گرد چکر لگانے لگا۔ 1000 سال کی مدت میں زمین کے گرد حرکت کرتا ہوا چٹانی ملبہ کافی مستحکم ہو گیا تھا۔ یہ عمل زمین کی کششی شکل کی وجہ سے ہوا۔ اس چٹانی ملبے نے بہم کشش شکل کے باعث ایک کرہ کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح زمین کے گرد چاند کا ظہور ہوا۔ اس وقت چاند زمین سے محض 22,000 کلومیٹر فاصلے پر تھا، جس کی وجہ سے موجودہ دور کے مقابلے میں چاند بڑا دکھائی دیتا تھا اور روشن بھی۔ تصادم کے نتیجے میں زمین کی محوری گردش نہایت تیز ہو چکی تھی۔ اس وقت ایک دن زمین پر 6 گھنٹے کا ہوتا تھا، جس میں 3 گھنٹے دن اور 3 گھنٹے رات تھی۔ کئی ملین سال تک زمین پرسکون رہی اور سیارے کی سطح کا درجہ حرارت بھی کم ہوتا گیا، لیکن یہ سکون بھی قائم نہ رہ سکا اور پھر 39 ملین سال قبل نظام شمسی اور اس میں پیدا ہونے والی چٹانیں زمین کے مقناطیسی مدار میں داخل ہوئیں اور شہابوں کی صورت میں زمین پر برس پڑیں۔ یہ سلسلہ 20 ملین سال تک جاری رہا۔ یہ چٹانیں معدنیات کے ساتھ زندگی کا اہم حصہ پانی بھی ساتھ لے آئیں اور طویل عرصے تک رہنے والی بمباری کی وجہ سے زمین پر بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت زمین کی سطح کافی ٹھنڈی ہو گئی، جس کی وجہ سے سطح زمین پر پانی سمندر کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر کی موجودگی کے باوجود ابھی تک زندگی کے لیے زمین موزوں نہ تھی۔ اس کی بنیادی وجہ زمین پر آکسیجن کی غیر موجودگی تھی۔ اس کے علاوہ زمین کی تیز محوری گردش اور چاند کی قربت اور شدید کشش کے باعث سمندر میں ہزاروں فٹ اونچی لہریں اٹھتی تھیں اور شدید طوفان آتے تھے جو کہ مہینوں جاری رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی محوری گردش کم ہوتی گئی اور چاند زمین سے دور ہوتا گیا۔
38 ملین سال قبل تک زمین کے موسم میں استحکام آتا گیا۔ اس دور میں پوری زمین سمندر سے ڈھکی ہوئی تھی اور آتش فشاں عمل کے باعث سمندر میں نمودار ہونے والے جزائر بھی سمندر میں ہر جگہ موجود تھے۔ اگرچہ زمین کافی حد تک سخت ہو چکی تھی مگر اس دور میں بھی آکسیجن موجود نہیں تھی۔ اس وقت درجہ حرارت 70 سے 80 ڈگری سیلسیس تھا جس کی وجہ سے زندگی ممکن نہ تھی۔ اس دوران زمین ایک بار پھر شہاب ثاقب کی بمباری کی زد میں آ گئی۔ اس بار شہاب ثاقب اپنے ساتھ معدنیات، پانی اور زندگی کے اہم جز امینو ایسڈ کی کافی مقدار ساتھ لے آئی۔ اس بار پہلی دفعہ سمندر کے اندر یا خفی جانوروں کی پیدائش ہوئی۔ 3500 ملین سال قبل پہلے بیکٹیریا نے کالونیوں میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹی چٹان کی مانند دکھتی تھی۔ یہ بیکٹیریا فوٹوسنتھیسس کے عمل سے سمندر میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو سورج کی روشنی کی مدد سے گلوکوز میں تبدیل کر کے خوراک لیتے تھے اور آکسیجن گیس کو بطور پروڈکٹ خارج کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ آکسیجن پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنے۔ ان بیکٹیریا نے ایسے ایسے سمندر کو آکسیجن سے بھرنا شروع کر دیا۔ آکسیجن کی مقدار بڑھنے سے سیارہ نئی ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ اگلے 2000 ملین سال زمین کی فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی رہی اور آہستہ آہستہ محوری گردش بھی سست ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمین پر ایک دن کی مدت 16 گھنٹے ہو گئی۔ اس وقت زمین کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ رونما ہوا۔ زمین پر جزائر نے 400 ملین سال کے عرصے میں ٹیکٹونک پلیٹ کے ٹکراؤ اور آتش فشانی عمل سے مل کر پہلی بار ایک بہت بڑے ٹکڑے یعنی بر اعظم کو جنم دیا، جس کو ریڈونیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ طویل ارتقائی عمل جہاں زمین کے جغرافیے پر اثر انداز ہوا، ویسے اس نے زمین کی آب و ہوا پر بھی گہرے اثر پیدا کیے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس تک کم ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا اس سلسلے کا پہلا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔